آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، علی زیدی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ملکوں میں ایک بڑی اچھی تگڑی اکانومی سمجھ جاتی ہے، -3.8%۔ ہندوستان جس کو اچھی طرح پھینٹا لگ رہا ہے چائنا سے، مودی سرکار کو -4.5%، اور پاکستان سپیکر صاحب صرف 0.4%۔ یہ ڈیٹا اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا، یہ ہمارا نہیں ہے، ورلڈ اکنامک آؤٹ لک ہے جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF اس کا سورس ہے۔ اگر یہ ڈیٹا کسی کو نظر نہ آئے اور وہ تنقید کرے، پھر وہ اپوزیشن برائے اپوزیشن ہے، وہ کرٹیکل انالیسس کسی چیز کا نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب، میں جلدی سے تھوڑا اپنی وزارت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں۔ قرآن شریف میں، اور یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور مجھے پتا ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن شریف یہاں مجھ سے زیادہ سب نے پڑھا ہوگا، تقریباً 9 دفعہ یا 10 دفعہ سمندروں کا اور جہازوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سورہ نحل کی ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں دیا تاکہ سے اس میں تم تازہ گوشت کھا سکو اور اس سے زیور نکال سکو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑی بڑی کشتیاں سمندر کے پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بلو اکانومی کا ذکر ہو چکا تھا۔ یہ بلو اکانومی کانسیپٹ جو اس ملک میں کبھی آج سے پہلے ہوئے ہی نہیں تھے، کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی، اور جب میں نے پہلی دفعہ بلو اکانومی کی بات کی تو لوگ مجھ سے بڑے پوچھتے تھے یہ کیا چیز ہے؟ اسپیکر صاحب، جیسے انڈسٹریل اکانومی ہوتی ہے، ایگریکلچر اکانومی ہوتی ہے، ڈیجیٹل اکانومی ہوتی ہے، اسی طرح ایک بلو اکانومی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے وزیر بننے کے بعد کچھ بڑے ایسے سٹیپس لیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں اس منسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوئے۔ پہلا سٹیپ ہم نے لیا تھا کہ ہم نے ایک واٹس ایپ نمبر اور ایک ای میل ایڈریس بنایا اور ہم نے اس کو پبلک کر دیا۔ جتنے لوگ میری ٹائم سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں وہ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کر سکیں، مجھے سجیشن دے سکیں، اگر کوئی irregularity ہے اس کو رپورٹ کر سکیں۔ وہ میں ڈائریکٹ مانیٹر کرتا ہوں 3 دفعہ ہفتے میں بیٹھ کے۔ میں سر اسپیکر صاحب آپ کو چھوٹی سی بریف اپنی آرگنائزیشنز کے بارے میں بھی دے دوں کیونکہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈیز ہیں۔ PNSC جب ہم آئے تھے تو 9 جہاز تھے، جس میں سے 5 بلک کیریئر سے اور 4 لکوڈ کیریئر سے جس میں تیل آتا ہے، وہ اب 2 بڑھا کے 11 جہاز ہو گئے۔ ایک ERP سلوشن، ساری دنیا بات کر رہی ہے ڈیجیٹائزیشن کی، PNSC میرے خیال میں اس ملک کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں پہلی ہوگی جس کے ERP سلوشن امپلیمنٹ تقریباً کووڈ نہیں ہوتا تو ہو چکا ہوتا، لیکن نومبر 2020 میں پوری PNSC انٹرپرائز سلوشن کے اوپر چل رہی ہوگی۔ 4.7 بلین روپے کے لون پچھلے 2 سال میں، یا 2 سال سے تھوڑے کم وقفے میں، 9/11 کو ہم نے ہوت کیا تھا 2018 میں، 4.7 بلین روپیز کے لون PNSC واپس کر چکی ہے۔ اور جو 2 نئے جہاز لیے ہیں ان کے اوپر جو لون سیکیور کیا ہے، کوئی گورنمنٹ گارنٹی سے نہیں ہے، صرف اپنی بیلنس شیٹ پہ لیا، کوئی کولیٹرل گورنمنٹ سے ہم نے نہیں مانگا۔ 2 بڑی پرانی بلڈنگز ہمارے پاس کراچی میں ہیں PNSC کے اندر، اور جو کراچی والے میرے دوست ہیں ان کو پتا ہوگا، ایک بڑی فیمس اسد عمر صاحب کو پتا ہوگا محمدی ہاؤس، ایک IIA چندری کے روڈ پہ پوری پرانی بلڈنگ ہے، اور ایک ریلی ہاؤس ہے جو اس سے بھی پرانا ہے، اس کی ہم پوری ریسٹوریشن کر کے اس کی پاس گلوری میں اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ KPT میں ایک نئی جیٹی بنی ہے جو ہمارے ماہی گیروں کے مسئلے ہیں، کیونکہ ایک ہی پرانی جیٹی تھی، دوسری جیٹی بن گئی، انشاءاللہ اس کا افتتاح ہونے والا ہے۔ بلک کارگو ٹرمینل کیونکہ صرف ایک تھا پورٹ قاسم میں، ہم نے یہاں بڈنگ کروا دی ہے، 11 انٹرنیشنل کمپنیز میں بڈ میں حصہ لیا ہے، اور بڑی بڑی دنیا کی پورٹ آپریٹنگ کمپنیز بھی ہیں۔ اسپیکر صاحب، 2.2 بلین روپیز، 2.2 بلین روپے KPT نے لیکویڈیٹ ڈیمیجز میں ریکور کر کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ پہلی دفعہ، اسپیکر صاحب یہ بھی سن لیں، ہم تو پچھلے 15-20 سال سے منسٹر نہیں ہیں، 2010 سے یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ مینجمنٹ بکس پہ چل رہے ہیں۔ مانے اس کا مطلب یہ کہ اس کا بجٹ منسٹری نے اپروو ہی نہیں کیا، پروفیشنل بجٹ ہے۔ کیوں؟ 2010 سے KPT کا کبھی آڈٹ ہی نہیں ہوا تھا۔
2008 سے پورٹ قاسم کا کبھی آڈٹ نہیں ہوا تھا. ٹینڈرنگ پروسیس کے تھرو پہلی دفعہ کے پی ٹی کی 125 سال کی تاریخ میں سٹور کا آڈٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کے پی ٹی کا ایک ہسپتال ہے اسپیکر صاحب, اتنا بڑا ہسپتال نہیں آغا خان جتنا, لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے 140 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں سال میں. اس کا آڈٹ ٹینڈرنگ پروسیس کے تھرو ایک فرم آ گئی ہے, وہ اس کا شروع ہو گیا ہے, اور پورے کے پی ٹی کا فائنینشیل آڈٹ کمپلیٹ ہوگا, اور ہم پوری دنیا میں دکھائیں گے کہ فائنینشیل آڈٹ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہاں ہوا کہ اچھی چیز ہوئی وہ بھی دکھائیں گے, اور جو شارٹ کمنگز ہیں اور irregularities ہیں وہ بھی دنیا میں دکھائیں گے. پورٹ قاسم اتھارٹی اسپیکر صاحب, پچھلے 2 سال کے کنزیکٹو پورٹ قاسم اتھارٹی میں ہائیسٹ ریونیو ان دا ہسٹری آف پورٹ قاسم ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں, 1 انچ زمین پورٹ قاسم کی بیچی نہیں ہے ہم نے, الاٹ نہیں کی ہے, یہ آپریشنل ریونیو ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک کر کے ریونیو بڑھ گیا. آج پورٹ قاسم کے جو بینک ریزروز ہیں وہ پوری تاریخ میں پورٹ قاسم کی کبھی اتنے نہیں تھے. آڈٹ 2008 کا شروع ہم نے کرایا تھا, 2016 تک کمپلیٹ. انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دا ایئر ہم اس کو آن ٹو ڈیٹ لے آئیں گے. نائٹ نیویگیشن اسپیکر صاحب, آپ کو پتا ہے یہاں میں وزارت کی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا ہو, کیونکہ بزنس انڈسٹری ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے پورٹ سے. جب جہاز باہر کھڑا ہوتا ہے سمندر میں, اس پہ روز کا 20, 25, 50 ہزار ڈالر ڈیمیج پڑتا ہے, چونکہ وہاں نائٹ نیویگیشن چھوٹی جہازوں کی ہوتی تھی. ہم نے ڈریجنگ کروا کے اب بڑے جہازوں کی بھی نائٹ نیویگیشن 2019 میں پورٹ قاسم میں شروع ہو گئی ہے. کووڈ-19 کے اندر پورٹ قاسم اس ریجن کا واحد پورٹ تھا جو کھلا رہ گیا. جو اتنا بڑا پورٹ ہے بامبے میں وہ بھی بند ہو گیا, جواہر لال نہرو پورٹ. لیکن مارچ اور اپریل کے مہینے میں پورٹ قاسم نے ریکارڈ 270 ویسلز ہینڈل کی ہیں, جو کبھی تاریخ میں پاکستان کی نہیں ہوا. جو پرائم منسٹر کا گرین پاکستان انیشیٹو ہے, ہم پورٹ قاسم میں ہم نے 1 ملین مینگرووز کی پلانٹیشن شروع کر دی ہے. ایک جو بڑی 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں, ایک بڑی ڈیٹیل سٹڈی کمپلیٹ کی ہے اسپیکر صاحب. اس سٹڈی سے انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی, لیکن اس ریجن کی سب سے بڑا ڈریجنگ پلان اب تیار ہوا ہے. تقریباً $350 ملین پہ ہو جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے, ہم اپنی اٹونومس باڈی ہے وہ ہم خود فنڈ کریں گے. اس سے تقریباً 8 نئے ٹرمینلز پورٹ قاسم میں نکلیں گے, جو 1.6 سے $2 بلین تک کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. پورا پورٹ قاسم کا انڈسٹریل انفراسٹرکچر کا پلان کمپلیٹ ہو گیا ہے, بڈنگ ہو گئی ہے. جتنا انڈسٹریل ایریا ہے پورٹ قاسم کا, روڈز, سویج پلانٹس, واٹر ڈسٹریبیوشن, پاور ڈسٹریبیوشن, یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ ریزیڈینشل اکوموڈیشن, ان کے لیے اسکول اور کالج, ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹ سینٹر جس میں ایک فرسٹ کلاس میچ کرانے والا کرکٹ گراؤنڈ. اسد عمر کو بڑی خوشی ہوگی کسی دن جب بن جائے گا تو کھیلیں گے. $3 بلین کا وہ پروجیکٹ ہم اب ECC میں اپروول کے لیے لے کے جا رہے ہیں. وہ پروجیکٹ پلاننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اگین نو فنڈنگ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ. گوادر پورٹ, اور آپ کے دل کے خاص قریب, کہتے ہیں کہ سی پیک شروع مراد سے اس سے ہوتا ہے اور ختم علی زیدی پہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں سی پیک شروع علی زیدی سے ہوتا ہے اور ختم مراد سے اس پہ ہوتا ہے. ایک ادھر ہے روڈ اور ایک ادھر ہے سمندر. اسپیکر صاحب, 15 سال سے گوادر پورٹ کی ایک کنسیشن ایگریمنٹ تھا جو کہ منسٹریوں میں فائلیں گھوم رہی تھیں. وہ کنسیشن ایگریمنٹ 1.25 سال 1.5 سال میں لگا. وہ ہم نے پھر ECC سے بھی, کیبنٹ سے بھی, اور پچھلے ہفتے سینیٹ میں بھی بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی, وہاں سے بھی سینیٹ کی کمیٹی سے بھی, وہاں سے بھی اپروو ہو گیا. ایسٹ بے ایکسپریس وے جو کنیکٹ کرے گی گوادر پورٹ کو, اس میں جو بھی رکاوٹیں تھیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ وہ بھی اگلے سال کے مڈل میں کمپلیٹ ہو جائے گی. ماہی گیروں کے لیے ایک بڑا ایشو تھا ایسٹ بے میں بریک واٹر کا. وہ بڑے کمپلین کرتے تھے. پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم نے وہ بھی, ایک ہی PSDP کا ہمارا پروجیکٹ ہے, یا چھوٹے چھوٹے 2, اسد عمر صاحب کی مہربانی ہے, انشاءاللہ اس پہ بھی کام اس سال شروع ہو جائے گا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ وہاں شروع ہو چکی ہے, اس لیے گوادر پورٹ ایسا آپریشنل ہو رہا ہے.
جو دوسری چیز ہے اسپیکر صاحب، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، کرنگی فش ہاربر اتھارٹی، یہ کراچی میں ہے. یہ جو ڈیپ سی فشنگ ہے وہ منسٹری آف میری ٹائم کے اندر آتی ہے. جو فشریز ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. فشریز پہ میں جتنی کم بات کروں وہ کم ہے. انشاءاللہ 2-4 دن میں جی آئی ٹیز جب ریلیز ہو جائیں گی تو اس میں فشریز کا بڑا ذکر ہے، خود پتہ چل جائے گا صوبائی فشریز کا. ڈیپ واٹر کی جو میری ٹائم کے انڈر آتی ہے، ہم نے پوری فنڈنگ سیکیور کی. اور میں خاص طور پہ اسد عمر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، جاپنیز گورنمنٹ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پورا کرنگی فش ہاربر کو ری ویمپ کرنے کی، ڈریجنگ کرنے کی، اس کی جیٹی کو ٹھیک کرنے کی، اس کے آکشن ہال کو اپ گریڈ کرنے کی، بزنس سینٹر بنانے کی فنڈنگ ہم نے جاپان سے سیکیور کر لی ہے. اور یہ لون نہیں ہے اسپیکر صاحب، لون نہیں لیا. سر بڑے بڑے نئے پریزیڈنٹ سیٹ ہوئے ہیں، اگر میں جاؤں تو بڑے لمبے، لیکن میں آخر میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، مجھے پتا ہے اور لوگوں کو بھی. ایک نئی میننگ کمپنی ہم نے سیٹ اپ کی ہے پی این ایس سی کے اندر، کیونکہ ہمارے آج اسپیکر صاحب سی فیئررز ڈے ہے، انٹرنیشنل سی فیئررز ڈے، جو ہمارے سیلرز ہوتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے، اور خاص طور پہ کووڈ میں کئی دن سے وہ پورٹس پہ دنیا بھر کے وہ جہازوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو آف لوڈ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ایئرپورٹ ان کے لیے نہیں کھلا. ایسا چیزیں کھل رہی ہیں. تو آج ان کے لیے خاص، کیونکہ آج سی فیئررز ڈے ہے، میں نے اس لیے آج تقریر بھی اپنی کی تاکہ میں ان کا خاص ذکر کر سکوں. ان کے لیے ہم نے ایک نئی میننگ کمپنی کی ہے، کیونکہ پاکستان میں 400-450 ہر سال نئے فریش گریجویٹس آتے ہیں اور بہت سارے باہر ہیں. وہ نئی میننگ کمپنی جو پی این ایس سی میں جن کو نوکری نہیں ملے گی، ہم ان کی ہیلپ کریں گے، فورن ویسلز کے اوپر چلے جائیں. اسپیکر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فلیپینز، وہ ہم سے کوئی بہت بڑا آگے ملک تو نہیں ہے، فلیپینز کی جو فورن ریمیٹنس ہے، جو لوگ باہر جاتے ہیں نوکری کر کے اور فورن ایکسچینج بیچتے ہیں، جو سی فیئررز کی فورن ریمیٹنس ہے وہ 2019 میں $6 بلین کراس کر گئی. ہم 50 ملین مشکل سے کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی خوبصورت کوسٹل بیلٹ ہے، اور 2 اور تیسرا بڑا پورٹ بن رہا ہے. تو یہ سی فیئررز کو جتنی ہم ٹریننگ کر کے باہر نوکریوں پہ بھیجیں گے، اتنی ہماری فورن ریمیٹنسز بڑھیں گی. تو اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنا کے نئی ایک کمپنی کھڑی کی ہے جو ان کی ہیلپ کرے گی. اسپیکر صاحب جو ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، اور میں شکر گزار ہوں ان سارے منسٹرز کا، کیبنٹ کے سارے ممبرز کا، جنہوں نے اس میں میری بڑی ہیلپ کی. ہم ایک نئی شپنگ پالیسی ہم نے انٹروڈیوس کرائی، جو کہ بہت بیک اینڈ فورتھ ہونے کے بعد ای سی سی اور کیبنٹ کے بعد اپروول ہو گئی، اس سال بجٹ میں ہے. اگر پاکستان کو میری ٹائم نیشن میں کنورٹ کرنا ہے اور بلو اکانومی کا فائدہ لینا ہے تو ہم نے اپنے ویسلز بڑھانے پڑیں گے. لاسٹ ایئر ہم نے $5.5 بلین صرف فریٹ میں بھرا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے جہاز نہیں ہیں. تیل تو آنا ہے، سویا بین بھی آنا ہے جس سے گھی بنتا ہے اور صبح پراٹھے کھاتے ہیں سارے، ایڈیبل آئل بھی آنا ہے، کوئلہ بھی آنا ہے جیسے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے، ہائیڈرو کاربنز بھی آنے ہیں، ایل این جی بھی آنی ہے. ہم جو نئی شپنگ پالیسی لے کے آئے اسپیکر صاحب، 2030 تک، ٹل دا ایئر 2030، اگر کوئی پاکستانی بزنس مین جہاز خرید کے پاکستان میں رجسٹر کرتا ہے اور پاکستان کا فلیگ کیری کرتا ہے، اس کو شپ کی انکم پہ نو سیلز ٹیکس، نو انکم ٹیکس اور نو کسٹم ڈیوٹی ٹل دا ایئر 2030. اس سے امپلائمنٹ بھی بڑھے گی اور آپ کے فورن جو آپ کے کمپوننٹ ایکسچینج کمپوننٹ کے اوپر جو پریشر ہے وہ بھی کم ہوگا، بشرط ہے کہ وہ صرف روپے میں چارج کر سکتے ہیں، ڈالر میں چارج نہیں کر سکتے. اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں پراٹھے کم کھایا کرو، میں تو کھائی نہیں ہے، بڑے دن سے کھلاتے ہی نہیں ہیں. اور ان کو اسپیکر صاحب فرسٹ برتھنگ رائٹ ملے گا. میں نے آپ سے پہلے کہا اگر باہر کھڑا ہوتا ہے اس میں ڈیمیج لگتا ہے، پاکستانی فلیگ والا آئے گا اس کو پورٹ پہ پہلے جگہ ملے گی. تو ہم انسنٹیوائز کر رہے ہیں کہ لوگ آ کے ادھر جہاز اپنے خریدیں. پہلی دفعہ پاکستان کو اسپیکر صاحب انفو فش، جو کہ ایک ایف ڈبلیو کا ادارہ ہے جو کہ فشریز کو ڈیٹا جس کا کمپائل کرتا ہے، اس کی چیئرمین ہمیں ملی ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آئی او ٹی سی، انڈین اوشن ٹونا کمیشن، جو کہ اگین ایک آئی ایم او کی باڈی ہے، اس کا یہاں پہ لاسٹ ایئر ورکشاپ ہوئی. آج 53% آف یور کیچ، جو کبھی بھی نہیں تھا، 3 سے 4% تھا، 53% آف یور کیچ، اس کا ڈیٹا آئی او ٹی سی سے ویریفائی ہونا شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہم اس کو 80% سے اوپر لے کے چلے جائیں گے. فشریز کمشنر بھی 11 سال سے کوئی نہیں تھا.
تھا ہی نہیں کرسی کے اوپر خالی، لیکن تنخواہیں مل رہی تھی. فشریز کمیشن، ڈیولپمنٹ کمشنر، ہم نے 11 سال بعد ایک بڑی پڑھے لکھی پی ایچ ڈی خاتون کو ہم نے پورے پروسیس کے تھرو اپوائنٹ کیا. اس سے بڑا فرق پڑا ہے. اسپیکر صاحب، ایل این جی کے اوپر ذرا بات کر لیں. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر اور سارے ممبران، یہاں بڑی ڈیبیٹ ہوئی ایل این جی پہ. وہ $2.5 لاکھ پر ٹرمینل دن کے مل رہے ہیں، اور لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، بہت ساروں کو نہیں پتا. بہت سارے ٹی وی اینکرز بھی اس پہ ڈسکس کرتے رہے. جب اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے اور ای سی سی کو چیئر کرتے تھے، اس وقت ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ایل این جی ٹرمینلز کیونکہ پورٹ پہ لگتے ہیں تو پورٹس اس کو مانیٹر کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ کہاں لگیں، کوئی اور منسٹری نہیں کرے گی. اسپیکر صاحب، ہم نے جو فیصلہ کیا میں آپ کو بتا دوں، اور آپ کمپیریٹیو انالیسز آپ سب کر لیں. جو 2 ایل این جی ٹرمینلز کو ایل او آئی دیا گیا ہے پورٹ قاسم پہ، 2 پہلے لگے ہوئے، ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کی آف ٹیک گارنٹی ہے. مانے 15 سال تک آپ نے $2.5 لاکھ ڈیلی بھرنے ہیں ری گیس کرنے کے. جو ایل این جی آتی ہے ڈیلی بھرتے ہیں آپ. ہمارے 2 ایل این جی ٹرمینلز انشاءاللہ لگ رہے ہیں جس کی تقریباً ایف ڈی آئی $600 ملین تک ہوگی. ایک مٹسوبشی کی کمپنی ہے سبسیڈری، ایک ایکزون اور قطر پیٹرولیم کے ساتھ کمپنی ہے. 2 کو ایل او آئی دیا ہے. اسپیکر صاحب، انہوں نے زمین فری میں دی تھی، ہم نے زمین $10 ملین میں دی ہے، جس کے $2 ملین ڈپازٹ انہوں نے پروونشل ایل او آئی کے ساتھ جمع کرا دی ہیں. یہ ان ایڈیشن کہ کوئی آف ٹیک گارنٹی گورنمنٹ سے نہیں ہے. اپنی گیس لائیں، اپنی گیس بیچیں، خود خریدیں خود بیچیں، پرائیویٹ انٹرپرائز. اور اس کے ساتھ ساتھ وہی رائلٹی دیں گے پورٹ قاسم کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو جو پچھلے والے دے رہے ہیں. ہم فری انٹرپرائز کو پروموٹ کر رہے ہیں اسپیکر صاحب، بغیر ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز سے کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب، آخر میں ایک بڑا، میرے آخری 2-2.5 منٹ آپ سے اور درخواست کروں گا. ایک تھیوڈور روزویلٹ، بڑے ایک مشہور پریزیڈنٹ امریکہ کے تھے. اگر آپ جائیں تو ان کی تصویر وائٹ ہاؤس میں ہمیشہ لگی ہوتی ہے، 2 روزویلٹ سے دونوں کی. ان کا ایک بڑا مزے کا بیان تھا، میں اس دن پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں a man who has never gone to school may steal a freight car. مانے اگر کوئی آدمی اسکول کی تعلیم نہ ہو تو شاید وہ ٹرین کا ایک ڈبہ چوری کر لے. But if he has a university degree, he will steal the whole railroad. میں ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان جس حالات میں ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرے صوبے میں گدھا گاڑی پہ لاشیں جاتی ہیں، ٹھیلے کے اوپر بیمار لوگوں کو ایمبولینس بنا کے ٹھیلوں پہ لے جایا جاتا ہے، لوگوں کی اظہار بند نکال کے ہسپتالوں کی کھڑکی سے ڈرپ ٹانگی جاتی ہے. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں اسپیکر صاحب میں، آج کے پاکستان کی. 700-800 سال پرانے زمانے میں تو شاید ہوتا ہوگا یہ، لیکن میں آج کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب، یہ قوم ہم کیا بن گئے ہیں؟ اس لیے ہم ایوانوں میں آتے ہیں. یہ واٹس ایپ کا دور ہے. اگر یہ ویڈیو میرے اور آپ کے پاس ہے تو دنیا بھر میں جو پاکستان کے دوست ہیں ان کے پاس بھی ہے کہ ٹھیلے پہ لاش جا رہی ہے، گدھا گاڑی پہ پیشنٹ جا رہا ہے. اور بجٹ اگر آپ دیکھیں سندھ حکومت کا، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، جو بھی 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس ہے، 85 سے 92% نان ڈیولپمنٹ ہے، تنخواہوں میں جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ حال ہے، جو چیزیں اس کو تو ٹھیک کر لیتے. تقریر یہاں کرتے ہیں ہمارے ایک معزز ممبر کہ اسے ادھار مانگ لیا، اسے ادھار مانگ لیا، اسے ادھار مانگ لیا. اسپیکر صاحب، پاکستان وہ قوم ہے جو دنیا میں سب اس سے کیا مانگ لیا؟ ڈونیشن مانگ لی، اس سے ڈونیشن مانگ لی. یہ بڑی تقریر ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا کسی. اسپیکر صاحب، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈونیشن دیتی ہے لیکن ٹیکس سب سے کم دیتی ہے. کیوں؟ کہ اس قوم کو اپنے حکمرانوں پہ بھروسہ نہیں تھا کہ ہمارا ٹیکس دو گے تو شاید دبئی ایمریٹس میں بنگلے بن جائیں گے، لندن کے اپارٹمنٹ بن جائیں گے، لیکن میرے گھر کی گلی اور گٹر کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. اسی لیے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز،
ایدی جیسا انسٹیٹیوشن, شوکت خانم جیسا انسٹیٹیوشن, SIUT جیسا انسٹیٹیوشن, بہت انسٹیٹیوشنز یہ پرائیویٹ فنڈنگ سے چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کو بھروسہ نہیں تھا حکومت پہ. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ٹیکس بڑھنا شروع ہوا ہے. اسپیکر صاحب, کمال کی بات یہ بھی ہے کہ سندھ کا جو پاورٹی ریٹ ہے وہ آپ کے بلوچستان کے صوبے سے بھی نیچے ہے. جو سندھ میں غربت ہے وہ اس کا جو ریٹ, غربت کا ریٹ, وہ بلوچستان کے لوگ, سندھ کے لوگ بلوچستان کے لوگوں سے بھی زیادہ غریب ہیں. لیکن وہاں کے جو لیڈران ہیں وہ پاکستان کے نہیں, شاید دنیا کے امیر لوگوں میں ہوں. یہ بھی کمال بات ہے اسپیکر صاحب کہ کمال بات یہ ہے کہ ایک ہسپتال ایسا نہیں ہے پورے سندھ میں جہاں پہ کوئی سندھ کا لیڈر جو اتنے سال سے 12 سال تو یہ ایک کنزیکٹیو ہی ہو گئے علاج کروا سکے. ہوا چلو جی لندن. یہ کیسا نظام ہے اسپیکر صاحب؟ اور یہ تقریر کی کل بلاول صاحب نے, سر آخری بس 1.5 منٹ تقریر کی, میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس. میں رپورٹ نہیں مانتا PIA کی کریش کی, تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ GIT تو مان لو بھائی. ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو آپ کے سارے لوگ میرے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ریلیز کر دیں گے, کورٹ میں جا کے آپ سٹے لے لیتے ہو. 2.5 سال لڑنے کے بعد میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتا دوں. جب میں نے GIT کی پٹیشن فائل کی تھی نا اکتوبر 2017 میں, ایک ایوان میں ایک میرا دوست بیٹھا ہے بڑا اچھا, اس نے مجھے کہا سوسائیڈل مشن ہے. میں کبھی نہیں بھولوں گا وہ دن. لیکن اسپیکر صاحب ہم نے سیکھا عمران خان سے, بگ رسکس اور گیو بگ ریوارڈز. یہ انشاءاللہ GIT کی رپورٹ میں آخری سانس تک لا کے بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کا نام اس میں ہے جو آج بھی بیٹھ کے بجٹ کے اوپر باتیں کرتے ہیں. جو زہر بلوچ کی GIT میں جن کا نام ہے, مرڈر پہ, کڈنیپنگ پہ, قتل و غارت پہ, رینسم پہ, یہ ایسے نہیں بن گئی اسپیکر صاحب بڑی بڑی شوگر ملیں, سستے میں ایسے داموں پہ نہیں خریدی گئی. یہ بازو جو گھر بلاول ہاؤس کے سارے خریدے گئے یہ پیسے دے کے نہیں ایسے خریدے گئے مارکیٹ ویلیو پہ. ذرا پڑھیں تو صحیح GIT اس میں لکھا کیا کیا ہے. آخر میں اسپیکر صاحب 2 باتیں صرف. ایک ہمارے ممبر آج نہیں ہے شاید ایوان میں, شاید ہیں میرے بھائی رانا ثناء اللہ صاحب, بڑے مزے کی انہوں نے بات کی, میں آج تک ہنس رہا ہوں اس پہ. ایک لائیو شو میں میرے ساتھ بیٹھے تھے, آپ کی اجازت سے رانا صاحب, انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا سر یہ بتا دیں, سب باتیں آپ کی ٹھیک مان لیتا ہوں, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ نوکر کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کیسے آ گئے؟ انہوں نے پتا کیا کہا, 1-2 لفظ میں انہوں نے کہا میرا نوکر میری مرضی. میں تو پریشان ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں میرے پیسے میرا نوکر جتنے مرضی ڈالوں, آپ کو اس سے کیا ہے؟ کوئی لا, کوئی منی لانڈرنگ, کوئی سورس آف انکم, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس ملک میں, اور آج بھی شاید بڑی مشکل سے ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے. آخر میں اسپیکر صاحب میں صرف یہ کہہ کے ختم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, باہر اب جب رہتے تھے نا ہم سے پوچھتے تھے مدر ٹنگ کیا ہے, مادری زبان کیا ہے. ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہیں اسپیکر صاحب. اس ملک کے قدموں میں جنت تلاش کرو, بیچنا بند کرو. اور آخر میں ایک شعر سنا دوں سب کے لیے, یہاں بھی سن لیں, باہر بھی سن لیں, جو بھی رنگ کے کپڑے پہنتے سن لیں کہ داغے سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا. جٹی صاحب, داغے سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا, کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی جناب خلیل زمان صاحب. وفاقی وزیر علی زیدی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے اپنے اظہار خیال کا جو اختتام شہر پہ کیا, ان کا کہنا تھا کہ میری ٹائم سے جڑے تمام افراد مجھے براہ راست شکایات دے سکتے ہیں. 2010 سے KPT کا کبھی آڈٹ نہیں ہوا. KPT کے اسپتالوں کا آڈٹ بھی شروع کر دیا گیا ہے. پورٹ قاسم اتھارٹی کا بھی آڈٹ نہیں ہوا تھا. ہم نے 1 انچ پورٹ قاسم کی زمین نہیں بیچی. پورٹ قاسم خطے کا واحد پورٹ تھا جو کرونا کی صورتحال میں کھلا رہا. کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کرونا میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو 12,000 روپے دیے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.